السلام علیکم جی ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ آپریشن ضرب عضب کے معلومات شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپریشن ضرب عضب کا آغاز سیاسی حکومت کی مکمل حمایت کے ساتھ پاکستانی فوج نے 15 جون 2014 کو شمالی وزیرستان ایجنسی NWO میں عسکریت پسندوں کے گڑھوں کا صفایا کرنے کے پختہ عزم کے ساتھ ایک مکمل فوجی آپریشن ضرب عضب کا آغاز کیا، جو کہ توزیراتی طور پر اہم ایجنسی ہے۔ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے فاٹا افغانستان کی سرحد سے ملحق ہے۔ اس آپریشن کو ضرب عضب کا نام دیا گیا۔ عضب سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد اور بدر میں کفار پر سخت ضرب لگانے کے لیے ساتھ رکھی تھی۔ ضرب عضب کا مطلب ہے تیز اور نتیجہ خیز ہڑتال، خودکش بم دھماکوں، ٹارگٹ کلنگ، تشدد سے ہونے والی ہلاکتوں اور دہشت گردانہ حملوں نے ایک دہائی سے پاکستان کے امن کو دھرم بھرم کر رکھا تھا۔ NWA میں عسکریت پسندوں کے ونگز مضبوط تھے اور دہشت گرد ونگز اپنے مذموم عزائم کے لیے پاکستان کی اپنی سرزمین استعمال کرنے میں سرگرم تھے۔ 8 جون 2014 کو عسکریت پسندوں کے گروپ نے کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں آپریشن ضرب عضب کا فوری آغاز ہوا۔ پاکستان کے محافظوں نے اچھے اور برے طالبان کی تفریق کے بغیر لڑتے ہوئے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے غیر متزلزل امان اور غیر متزلزل عزم کے ساتھ آپریشن کا آغاز کیا۔ بلا شبہ غدار ترین خطہ میں لڑنا ایک مشکل کام تھا، لیکن افواج پاکستان نے ایک غیر متزلزل عزم کے ساتھ اپنی ناقابل تسخیریت ثابت کی، کیونکہ مادر وطن کا امن اور ترقی ہمیشہ پاکستان کی مسلح افواج کے لیے مقدم رہی ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج کے بے باک سپاہیوں نے کامیابی سے تحریک طالبان پاکستان، TTP، پنجابی طالبان، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ آف ازبکستان اور القاعدہ اور دیگر تمام شر پسند عسکریت پسند تنظیموں کے ٹھکانوں اور غیر محفوظ ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ عالمی اعترافات: بہت سے عالمی اور ملکی سیکیورٹی پورٹلز نے آپریشن ضرب عضب کو ملک میں امن کے ایک آلے کے طور پر دیکھا۔ دنیا بھر میں مختلف عسکری سرور رہنماؤں اور فارمز کی ایک طویل فہرست ہے، جنہوں نے آپریشن ضرب عضب کی کامیابی کا دل کھول کر اعتراف کیا اور اس کی تعریف کی۔ جون 2016 کے اوائل میں جاری ہونے والی دہشت گردی پر امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کنٹری رپورٹس نے دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا اور برقرار رکھا کہ پاکستان 2015 میں انسداد دہشت گردی کا ایک اہم پارٹنر رہا ہے۔ رپورٹ میں آپریشن ضرب عضب کا مزید اعتراف کیا گیا ہے اور پڑھا گیا ہے: 2015 کے دوران پاکستانی فوج نے شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کو ختم کرنے اور غیر قانونی ہتھیاروں کے ذخیروں کو بازیافت کرنے کے لیے زمینی اور فضائی کارروائیاں جاری رکھیں۔ مختلف ذرائع کا تجزیہ کرتے ہوئے جو زیادہ تر مماثلت رکھتے تھے، پتہ چلا کہ ضرب عضب کے آغاز کے بعد سے دہشت گردی سے متعلق واقعات کی تعداد میں کمی آئی ہے۔ پاکستان میں 40 سے 45% سے 2016 میں شائع ہونے والی آئین مطابق سیکیورٹی رپورٹس کے مطابق اعداد و شمار سچ بولتے ہیں۔ ضرب عضب کے تناظر میں دہشت گردی سے متعلق واقعات کی تعداد، دہشت گردی کی کارروائیاں، پاکستان میں خودکش دھماکوں میں کمی آئی ہے۔ گلوبل ٹیررزم انڈیکس بین الاقوامی ریسرچ گروپ انسٹی ٹیوٹ فار اکنامکس اینڈ پیس کی طرف سے تعمیل عالمی برادری پر دہشت گردی کے اثرات کا تجزیہ کرتا ہے۔ رپورٹ میں ضرب عضب کی کامیابی کو تسلیم کیا گیا اور کہا گیا کہ 10 سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں پاکستان واحد ملک تھا جس میں مواد میں کمی دیکھنے میں آئی، اور اس کے مطابق یہ تیسرے سے چوتھے نمبر پر آ گیا۔ 2015 میں بہت سے سیکیورٹی تجزیہ کاروں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پاکستان میں خودکش حملوں، دہشت گردوں کے حملوں اور دہشت گردانہ حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد متاثر کن تعداد کے ساتھ کم ہوئی ہے۔ جنوبی ایشیائی دہشت گردی پورٹل کے مطابق پاکستان میں 2013 کے دوران دہشت گردوں نے 43 حملے کیے، تاہم 2015-2016 میں ملک میں خودکش حملوں کی تعداد میں کمی آئی، اور اس کا کریڈٹ ظاہر ہے آپریشن ضرب عضب کو جاتا ہے۔ ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل سے 26 جون 2016 تک حاصل کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق دہشت گردی کے تشدد سے شہریوں کی ہلاکتوں کی تعداد میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ جس سال آپریشن ضرب عضب شروع کیا گیا تھا، شہری ہلاکتیں 2014 میں 40%،
اور 2015 میں 65% اور 2016 میں 74% رہ گئی۔ ضرب عضب کی بدولت دہشت گردی کے تشدد میں شہریوں کی ہلاکتوں کی تعداد ایک سال کے آغاز کے اندر خوفناک 4 ہندسوں سے گھٹ کر 3 ہندسوں تک پہنچ گئے۔ 2013 میں ضرب عضب سے پہلے دہشت گردی کے تشدد میں 3001 شہری مارے گئے۔ 2015 میں ہلاکتیں 532 سے کم ہو کر 2016 میں 308 ہو گئیں۔ 2 سال کی کامیابیوں کا حقائق نامہ۔ آپریشن ضرب عضب کے 2 سال مکمل ہونے پر ISPR کی جانب سے جاری کیے گئے حقائق آپریشن کی کامیابی کو ظاہر کرنے کے لیے خود وضاحتی ہیں۔ شمالی وزیرستان کا 4000 مربع کلومیٹر سے زائد اراضی بشمول شوال کے انتہائی غدار اور ناموار علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کر دیا گیا ہے، جن میں کل عدم عسکریت پسند تنظیم لشکر اسلام کے 900 دہشت گرد شامل ہیں۔ بہادر پاک فوج نے 19,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کامیابی کے ساتھ کیے، جو تفتیش اور لیڈ جنریشن پر مبنی تھے۔ پاک فوج نے تقریباً 243 ٹن دھماکہ خیز مواد بھی قبضے میں لیا، جو 17 سال تک IEDs بنانے کے لیے کافی ہے۔ 7500 بم فیکٹریاں بند کر دی گئیں اور کل 3500 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں کے 992 محفوظ ٹھکانوں کا صفایا کیا گیا۔ 17 افسران سمیت ہمارے 4900 سپاہیوں نے شہادت کا مقدس رتبہ قبول کیا اور گزشتہ 2 سالوں میں 2000 سے زائد بہادر غازی زخمی ہوئے۔ نتیجہ: ضرب عضب نے پاکستان کی سلامتی، استحکام اور ترقی پر مثبت اثرات مرتب کیے ہیں۔ پاکستان میں سیکیورٹی کی تسلی بخش صورتحال کے بعد $42 ارب کا CPEC منصوبہ شروع کیا گیا۔ دہشت گردی کو شکست دے کر پاکستان کی مسلح افواج نے قوم کو وہ امن تحفہ دیا ہے جو خوشحالی کی ضمانت دیتا ہے۔ اس نے نہ صرف ایک امید افزا مستقبل کی راہ ہموار کی ہے، بلکہ اس قوم کا اعتماد بھی بحال کیا ہے، جو ان 2 دہائیوں کے دوران دہشت گردی کی لہروں سے بکھر گیا تھا۔ آپریشن کے نتائج کو دنیا بھر میں سراہا گیا۔ خطے کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو اب دہشت گردی کی لعنت سے لڑنے میں پاکستان کے مکمل اخلاص کے بارے میں کوئی شک نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب ملک کو انتہا پسندی کے ہمیشہ سے موجود افریت سے بچانے کے لیے دنیا، خصوصاً امریکہ کو اب پاکستان کے ساتھ خوش اسلوبی سے کام کرنے کی طرف دیکھنا چاہیے، جس میں اس کے مسائل کی حقیقت کا خیال رکھا جائے اور اسے تنہا نہ چھوڑا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ضرب عضب کے شہداء اور جتنے بھی پاک آرمی کے جوان شہید ہو چکے ہیں، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔